ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہادیہ کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر وہ پلیٹ مضبوطی سے تھامے رہی۔ چکن روسٹ کا گرم گرم ٹکڑا پلیٹ میں رکھتے اس نے بے اختیار بڑبڑایا، واہ، ایسا کھانا کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دل کی سچائی تھی، ایک آواز جو بھوک، تھکن اور مہینوں کی تنگی سے نکلی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس لمحے کی آواز کسی اور کے کانوں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ مفت خوروں کو کبھی کچھ اچھا لگتا ہے؟ آواز میں ہنسی چھپی تھی، مگر وہ ہنسی کسی خنجر سے کم تیز نہیں تھی۔ ہادیہ ساکت رہ گئی، ہاتھ وہیں رک گیا، سانس لینے میں اٹک گئی۔ وہ آواز وہ بہت اچھی طرح پہچانتی تھی، راہم، آفس کا وہی راہم جو ہر موقع پر اس کے خرچ نہ کرنے پر طنز کرتا، جسے ہادیہ ہمیشہ کنجوس مکھی چوس کہہ کر چھیڑتی، اور جس کی نظروں میں ایک چھپی ہوئی دلچسپی ہوتی، ایسی دلچسپی جس سے ہادیہ ہمیشہ بھاگتی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مڑی، یہاں بھی مفت کی دعوت اڑانے آ گئی ہو؟ راہم مسکرا رہا تھا، مگر اس مسکراہٹ میں کوئی احترام نہیں تھا۔ ہادیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرمندگی سے نہیں بلکہ غصے سے۔ ایکسکیوز می مسٹر، اس نے دانت بھینچ کر کہا، یہ میری فرینڈ کی منگنی ہے۔ لمحہ بھر فضا میں خاموشی چھا گئی، پھر اچانک راہم کا قہقہا گونجا، بے وقوف لڑکی، وہ ہنس پڑا، یہ میرے بھانجے کے ختنے کا کھانا ہے۔ ہادیہ کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے سب نظریں اسی پر جم گئی ہوں، جیسے ہر کوئی اس کی غربت، بھوک اور مجبوری پڑھ رہا ہو۔ وہ پلیٹ وہیں چھوڑ کر منہ چھپائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ وقار حیرت سے راہم کی طرف دیکھ رہا تھا، یار یہ لڑکی کون تھی؟ راہم غرور سے بولا، تیری ہونے والی بھابھی۔ وقار کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خاموشی کے چند لمحے گزرے، پھر آہستہ سے بولا، راہم، تم نہیں جانتے؟ کیا؟ وہ لڑکی نائٹ ڈانس کلب میں کام کرتی ہے، بہت واہیات کپڑوں میں، لوگوں کا دل بہلانے کے لیے ناچتی ہے۔ راہم کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا بکواس ہے؟ وقار نے کندھے اچکا دیے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اسی وقت ہادیہ سڑک پر چل رہی تھی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر دل جیسے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ مفت خور، اس نے تلخی سے خود کو یاد دلایا، کیا کسی نے کبھی اس سے پوچھا کہ وہ کیوں پیسے خرچ نہیں کرتی، کیوں ہر مفت چیز پر نظر رکھتی ہے؟ 12 سال کی تھی جب ابا کا سایہ اٹھ گیا، 3 بیٹیاں، ایک کمزور ماں، اور خالی ہاتھ زندگی۔ ماں نے گھروں میں کام کر کے اسے پڑھایا، اپنی خواہشیں قربان کی، اور پھر وہ دن آیا جب ماں کو لکوہ مار گیا۔ ہادیہ نے ماسٹرز بیچ میں ہی چھوڑ دیا، ریئل اسٹیٹ کمپنی کی نوکری، کم تنخواہ، زیادہ ذمہ داریاں، اور پھر وہ فیصلہ جو اسے زندہ رکھے مگر عزت چھین گیا، نائٹ ڈانس کلب۔ وہ ناچ خوشی کے لیے نہیں تھا بلکہ بقا کے لیے۔ راہم اس رات سو نہ سکا۔ ہادیہ کی سادہ سی شکل اور وقار کے الفاظ دماغ میں ٹکراتے رہے۔ کیا واقعی؟ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید وہ لڑکی جسے وہ کنجوس کہتا تھا، وہ سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہی تھی۔ ہادیہ نے دروازہ اندر سے بند کیا اور جسم جیسے اچانک جواب دینے لگا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر اسے روشنی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی۔ باہر چھوٹی بہنوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ باجی آج دیر سے آئی ہے، اور ایسے دنوں میں سوال نہیں کیے جاتے۔ ہادیہ نے پیشانی دیوار سے لگا دی، دماغ میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر راہم کو سچ پتہ چل گیا تو؟ اس سے زیادہ تکلیف دہ یہ سوچ تھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو بھی کیا فرق پڑے گا، وہ کون سا اس کی زندگی کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اگلی صبح آفس میں ہادیہ معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ جیسے خود کو کاغذوں میں چھپانا چاہتی ہو۔ راہم دور سے دیکھ رہا تھا،
اس کے چہرے پر وہ بے فکری نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوتی۔ وہ نہ ہنسا نہ کسی کو چھیڑا۔ وقار کی باتیں دماغ میں گونج رہی تھیں۔ راہم یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر دل کہیں نہ کہیں ڈر رہا تھا کہ شاید یہ سچ ہے۔ لنچ بریک میں سب لوگ کینٹین کی طرف گئے، مگر ہادیہ اپنی کرسی پر بیٹھی رہی۔ راہم نے یہ منظر غور سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی، یا تو لنچ لاتی نہیں تھی یا سب کے جانے کے بعد چپکے سے کھا لیتی تھی۔ ہادیہ، راہم کی آواز پر وہ چونکی۔ جی؟ لنچ نہیں کرو گی؟ نہیں، کام ہے۔ جھوٹ تھا اور راہم جان گیا تھا۔ اسی شام ہادیہ سیدھی گھر نہیں گئی۔ وہ جانتی تھی آج کلب جانا ہے۔ یہ ہفتے کی تیسری رات تھی۔ کلب کے باہر رنگ برنگی روشنیاں جل رہی تھیں، مگر اندر قدم رکھتے ہی وہ روشنی بوجھ بن جاتی تھی۔ میک اپ روم میں دوسری لڑکیاں ہنس بول رہی تھیں۔ کسی کے لیے یہ محض نوکری تھی، کسی کے لیے آزادی۔ ہادیہ کے لیے یہ ایک مجبوری تھی جس کا کوئی متبادل فی الحال نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنی آنکھوں میں خود کو دیکھتے ہوئے بولی، بس تھوڑا اور، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یہ تھوڑا اور برسوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت راہم اپنی گاڑی میں بیٹھا کلب کے باہر کھڑا تھا۔ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ دل نے کہا تھا ایک بار دیکھ لو، پھر فیصلہ کر لینا۔ دروازہ کھلا اور موسیقی کی آواز باہر تک پہنچی۔ راہم اندر نہیں گیا، ہمت نہیں ہو پائی، مگر دروازے کے پاس کھڑے کھڑے جب اس کی نظر سٹیج پر پڑی تو جیسے سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ ہادیہ تھی، چمکتے ہوئے کپڑوں میں، تیز روشنی کے بیچ، مگر وہ چمک اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ حرکتیں درست تھیں، قدم تال میں تھے، مگر سب کچھ مشینی لگ رہا تھا۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر تھی، مگر آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ ناچ رہی تھی، لیکن جیسے خود سے الگ، جیسے یہ جسم کسی اور کا ہو اور روح کہیں دور کھڑی دیکھ رہی ہو۔ راہم کی آنکھوں کے سامنے آفس کی ہادیہ گھوم گئی۔ سادہ کپڑے، جھکی ہوئی نظریں، دھیمی آواز، اور وہ خاموشی جو اکثر چیخ سے زیادہ بولتی ہے۔ یہ ایک ہی لڑکی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اس نے کسی سے نہیں، خود سے کیا۔ اگلے دن آفس میں راہم نے پہلی بار ہادیہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ ہادیہ چونک گئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ آواز میں حیرت زیادہ تھی۔ یہ رویہ نیا تھا۔ راہم نے آگے کچھ نہیں کہا، نہ طنز، نہ مذاق، نہ وہ بے تکلفی جس کا ہادیہ عادی ہو چکی تھی۔ دن گزرتا گیا اور ہادیہ محسوس کر رہی تھی کہ فضا میں کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ تبدیلی اسے سکون نہیں دے رہی تھی، ڈرا رہی تھی۔ شام کو آفس سے نکلتے ہوئے راہم نے آہستہ سے کہا، ہادیہ ایک بات پوچھوں؟ وہ رک گئی، دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ اگر نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ لہجہ سپاٹ تھا، مگر اس کے پیچھے تھکن تھی۔ راہم نے فوراً سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی۔ یہ لمحہ بہت چھوٹا تھا، مگر ہادیہ کے لیے غیر معمولی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کی خاموشی کو اس کی حد مان لیا تھا۔ گھر پہنچ کر ہادیہ نے ماں کو دوا دی۔ ماں نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹا تو ٹھیک ہے؟ ہادیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی امی۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو بہت مضبوط ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا، شاید اس لیے کہ اس لمحے وہ خود کو بالکل مضبوط محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسی رات اس نے خود سے وعدہ کیا، کلب بس چند مہینے اور صرف چند مہینے۔ راہم بھی بدل رہا تھا۔ وہ اب ہادیہ کو دیکھتا تو تھا، مگر اس نظر میں اب خواہش نہیں تھی، فکر تھی۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ سچ ایک بار سامنے آ جائیں تو پھر آنکھ بند کر لینا ممکن نہیں رہتا۔ اور ہادیہ، وہ اب بھی مسکراتی تھی، اب بھی کم بولتی تھی، مگر کہیں گہرائی میں ایک کمزور سی امید آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، کیونکہ پہلی بار کوئی اس کی کہانی جانے بغیر اسے انسان سمجھنے لگا تھا۔ اس دن آفس کی دیواریں ہادیہ کو عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہر فائل، ہر اسکرین، ہر کرسی جیسے اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔
और वो जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो सुबह से खुद को संभाले हुए थी, चेहरे पर वही सपाट तासुरात, लहजे में वही एहतियात, मगर अंदर कुछ हिल रहा था। राहिम की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। वो तंज करता तो आसान था, कम से कम मालूम होता कि किस चीज से बचना है। ये नई संजीदगी, ये फासले से ख्याल रखना उसे गैर महफूज कर रहा था। क्या उसे सब पता चल गया है? ये सवाल बार बार उभरता और वो खुद को झिड़क देती। दोपहर को नए प्रोजेक्ट की मीटिंग थी। कॉन्फ्रेंस रूम भरा हुआ था। हादिया आखिरी कुर्सी पर बैठी नोट्स बनाने में इतनी गुम जैसे खुद को नजरों से छुपा लेना चाहती हो। राहिम सामने बोल रहा था, पुरएतमाद, वाज़ेह, वही राहिम जिसे सब संजीदगी से सुनते थे। हादिया ने एक नज़र उठाकर देखा और फौरन झुका ली, मगर राहिम की नज़र ठहर गई थी। उसने पहली बार गौर से देखा। आंखों के नीचे हल्की सी स्याही, खुश्क होंठ और वो हाथ जो कलम को गैर ज़रूरी तौर पर जोर से पकड़े हुए थे। ये लड़की खुद को कितना थाम कर रखती है। ये ख्याल बगैर इजाज़त उसके दिल में उतर गया। मीटिंग के बाद मैनेजर ने कहा, हादिया, इस प्रोजेक्ट की फाइल राहिम के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। हादिया का दिल बैठ गया। वो इनकार करना चाहती थी, मगर आवाज़ साथ ना दे सकी। ठीक है सर। राहिम ने बस सर हिला दिया। शाम तक दोनों एक ही फाइल पर काम करते रहे। खामोशी गहरी थी, भारी। आखिर राहिम ने कहा, हादिया, तुम हमेशा सब कुछ अकेले क्यों करती हो? वो चौंकी, क्योंकि मुझे आदत है। या फिर? वो रुक गया। या फिर क्या? या फिर तुम्हें लगता है कि किसी को करीब आने दिया तो वो तुम्हारी कमजोरी समझ लेगा? ये जुमला सीधा दिल पर लगा। हादिया ने आहिस्ता से कहा, कमजोर होना जुर्म है? नहीं। राहिम की आवाज नरम थी, लेकिन खुद को तोड़ते रहना ये भी हल नहीं। हादिया हंस पड़ी। वो हंसी जिसमें खुशी नहीं थी। आपको क्या पता हल क्या होता है और मजबूरी क्या? राहिम खामोश हो गया, क्योंकि वाकई उसके पास जवाब नहीं था। उस रात हादिया देर तक जागती रही। राहिम के अल्फाज बार बार जहन में गूंजते रहे। हादिया को माँ की कमज़ोर सांसें याद आई, छोटी बहनों के मासूम चेहरे और खाली पर्स। वो जानती थी कि जज्बात कभी कभी अयाशी लगते हैं और वो अयाशी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगले दिन ऑफिस में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की किसी गलती की वजह से एक क्लाइंट नाराज हो गया था। बात बढ़ती गई। मैनेजर ने सबको बुलाया। सवाल जवाब शुरू हो गए। हादिया खामोशी से फाइल खोलकर अपने नोट्स सामने रख दिए। ये डेटा यहाँ दुरुस्त है, गलती एंट्री के बाद हुई है। उसका लहजा मजबूत था, पुरएतमाद, बगैर घबराहट के। राहिम ने पहली बार खुलकर उसकी प्रोफेशनल मजबूती देखी। मसला हल हो गया। मीटिंग के बाद मैनेजर ने कहा, गुड वर्क हादिया। छोटी सी तारीफ थी, मगर हादिया के लिए किसी इनाम से कम नहीं। राहिम ने आहिस्ता कहा, तुम वाकई बहुत काबिल हो। हादिया ने नजरें चुरा ली। तारीफें उसे अजीब लगती थीं, क्योंकि अक्सर वो कीमत के साथ आती थीं। चंद दिनों में दोनों के दरमियान एक नया तवाज़ुन कायम हो गया। ना बहुत बातें, ना मुकम्मल खामोशी। राहिम अब उसे सबके सामने नहीं छेड़ता था। वो हद जान गया था। एक शाम हादिया ऑफिस से निकलकर बारिश में गेट पर बस के इंतजार में खड़ी थी। राहिम ने दूर से उसे देखा और गाड़ी आहिस्ता कर दी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। हादिया फौरन इनकार करना चाहती थी, मगर बारिश तेज थी और आज उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। बस रास्ते तक। गाड़ी में खामोशी थी, मगर बोझल नहीं। तुम बारिश से डरती हो? राहिम ने पूछा। नहीं, हादिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। मुझे बस भीगकर बीमार होने का डर लगता है। बीमार पड़ने की इजाजत नहीं है मुझे। ये जुमला बहुत कुछ कह गया। घर के करीब पहुंचकर हादिया ने दरवाजा खोला। शुक्रिया। राहिम ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। हादिया, अगर कभी बात करने का दिल हो तो मैं मौजूद हूं। वो कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गई, मगर उस रात उसके दिल में एक ख्याल ने जगह बना ली। शायद सब लोग एक जैसे नहीं होते
اور شاید مدد لینا ہمیشہ کمزوری نہیں۔ راہم بھی دیر تک گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے جڑ رہا ہے جس کی کہانی آسان نہیں۔ ہادیہ نے اگلی صبح آنکھ کھولی تو سر میں ہلکا سا درد تھا۔ رات بہت کم سوئی تھی۔ نیند اور سوچ کے بیچ ایک مسلسل کشمکش رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور چند لمحے چھت کو گھورتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آج اسے فیصلہ کرنا تھا۔ کوئی بڑا اعلان نہیں، کوئی ڈرامائی موڑ نہیں، بس ایک اندرونی فیصلہ جو شاید اس کی آنے والی زندگی کی سمت بدل دے۔ وہ جانتی تھی کہ ہر چیز ایک ساتھ نہیں بدلی جا سکتی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے اختیار کا پہلا قدم نہ اٹھایا تو قیمت وہی ادا کرتی رہے گی، خاموشی سے۔ آفس میں آج غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ نیا کلائنٹ آیا تھا اور سب مصروف تھے۔ ہادیہ اپنی میز پر بیٹھی ڈیٹا ترتیب دے رہی تھی، مگر ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ راہم نے اسے دیکھا اور فوراً پہچان گیا کہ وہ آج مختلف ہے۔ چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں فیصلہ جھلک رہا تھا۔ ہادیہ، یہ رپورٹ تم کلائنٹ کو ایکسپلین کر دو گی؟ مینیجر نے کہا۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر سر اٹھایا۔ جی، کر لوں گی۔ یہ چھوٹا سا جملہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ عام طور پر ایسے سامنے آنے سے بچتی تھی۔ میٹنگ میں اس نے پراعتماد انداز میں بات کی۔ آواز میں لرزش نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیوں کہہ رہی ہے۔ راہم خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ہادیہ آہستہ آہستہ خود کو سامنے لا رہی ہے۔ میٹنگ کے بعد مینیجر نے مختصر سا کہا، اچھا کام۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ شام کو ہادیہ سیدھی گھر نہیں گئی۔ وہ ماں کے لیے دوائی لینے رکی۔ فارمیسی کے باہر کھڑے ہو کر اس نے پرس کھولا اور حساب لگایا۔ کلب کی آمدنی کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا، کم از کم ابھی نہیں۔ اسی لمحے راہم کی گاڑی پاس آ کر رکی۔ تم یہاں؟ وہ چونکی۔ جی، بس دوا لینی تھی۔ راہم نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی فہرست پر ڈالی۔ امی کے لیے؟ ہادیہ نے سر ہلایا۔ غیر ضروری باتوں سے بچتے ہوئے راہم نے آہستہ کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس بار ہادیہ نے انکار نہیں کیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بات آئے گی اور اس بار وہ اس سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کتنا بوجھ اکیلے اٹھا رہی ہو؟ راہم نے ہلکے لہجے میں پوچھا۔ سوچنے سے بوجھ کم نہیں ہوتا، ہادیہ نے مختصر جواب دیا، سر جھکائے، آنکھوں میں کچھ چھپا کر۔ مگر بانٹنے سے ہو جاتا ہے، راہم نے آہستہ سے کہا۔ ہادیہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ معمول کی خوشی نہیں تھی۔ کچھ بوجھ بانٹنے کے قابل نہیں ہوتے راہم۔ گاڑی آہستہ چلتی رہی۔ بارش کی ہلکی چھڑک چھت پر ٹکراتی رہی۔ میں مدد کی بات نہیں کر رہا، راہم نے وضاحت کی، میں اختیار کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فیصلے تمہارے ہوں، مجبوری کے نہیں۔ یہ جملہ ہادیہ کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا اور وہ خاموشی سے اسے محسوس کرتی رہی۔ گھر پہنچ کر ہادیہ نے ماں کے پاس بیٹھ کر دوا دی تو ماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، تو بہت خاموش ہو گئی ہے آج کل۔ ہادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس تھکن ہے امی۔ ماں نے آہستہ کہا، خاموشی بھی کبھی کبھی ہم سے قیمت مانگتی ہے۔ یہ جملہ شاید ماں نے یوں ہی کہا، مگر ہادیہ کے لیے یہ جواب بن گیا۔ اگلے چند دن ہادیہ نے خود کو کام میں جھونک دیا، اضافی ذمہ داریاں لیں، نئے پروجیکٹ سنبھالے۔ تنخواہ میں فوری اضافہ نہیں ہوا، مگر ساکھ بننے لگی۔ راہم فاصلے سے سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دباؤ ڈالنا اس لڑکی کو توڑ دے گا۔ ایک شام آفس کے بعد وہ دونوں لفٹ میں اکیلے تھے۔ لفٹ اچانک رک گئی، چند سیکنڈز کے لیے۔ ہادیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گھبراؤ مت، ابھی چل پڑے گی، راہم نے کہا۔ لفٹ چل پڑی، مگر اس لمحے نے ایک بات واضح کر دی، ہادیہ تنہائی سے نہیں، عدم تحفظ سے ڈرتی تھی۔ اس رات وہ کلب نہیں گئی۔ یہ پہلا قدم تھا، چھوٹا مگر اس کا اپنا۔ اس نے موبائل سائلنٹ کیا اور جلد سو گئی۔ کمرے میں سکون تھا،
ایسا سکون جو شاید پیسوں سے نہیں آتا۔ راحم کو اگلے دن اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ آج کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے تم میں، ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ شاید میں نے اپنی قیمت تھوڑی سی خود لگانا شروع کر دی ہے۔ راحم نے سر ہلا دیا۔ یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ہادیہ کو یہ احساس بہت دنوں سے تھا کہ زندگی ایک ہی رفتار سے نہیں چلتی۔ کچھ دن خاموشی سے گزرتے ہیں اور کچھ دن ایسے جو اندر تک ہلا دیتے ہیں۔ اس صبح آفس پہنچتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آج کا دن دوسرے دنوں جیسا نہیں ہوگا۔ فضا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ نگاہیں بار بار ایک دوسرے کی طرف اٹھتی تھیں، جیسے کوئی بات زبان پر آتے آتے رک گئی ہو۔ ہادیہ نے اپنا بیگ رکھا اور کمپیوٹر آن کیا۔ اس نے خود کو قائل کیا کہ وہ ان باتوں سے لا تعلق ہے، جیسے وہ ہمیشہ رہی ہے، مگر دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ہادیہ کو مینیجر کے کمرے میں بلایا گیا۔ وہ دروازے کے سامنے چند لمحے رکی، سانس کو قابو میں کیا اور پھر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مینیجر کے ساتھ کمپنی کا ایک سینئر پارٹنر بھی موجود تھا۔ ان کی نظریں سوالیاں تھیں، مگر آواز میں سختی نہیں تھی۔ ہادیہ، ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ جی سر۔ کچھ دنوں سے کمپنی کے امیج سے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی ہادیہ کے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ہم الزام نہیں لگا رہے، مینیجر نے فوراً وضاحت کی، مگر ہم تمہارا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ ہادیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ برسوں سے بھاگتی آئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں خوف تھا مگر شرمندگی نہیں۔ سر، جو بھی آپ نے سنا ہے وہ میری ذاتی زندگی سے متعلق ہوگا، میرے کام سے نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سینئر پارٹنر نے آہستہ کہا، ہم تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہیں، لیکن سچ آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہ جملہ نرم تھا مگر وزن رکھتا تھا۔ ہادیہ نے گہری سانس لی۔ میں کسی سے کوئی رعایت نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے میرے کام سے جانچا جائے۔ مینیجر نے ایک نظر دوسرے آدمی کی طرف ڈالی، پھر کہا، ہم اس پر غور کریں گے، فی الحال تم جا سکتی ہو۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اسے اپنی زندگی کے ان حصوں کا سامنا کرنا ہی تھا جنہیں وہ اب تک چھپا کر رکھے ہوئے تھی۔ راحم اسے باہر انتظار کرتا ملا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ہادیہ نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ نہیں، اس نے سچ بول دیا۔ راحم نے کچھ نہ کہا، صرف کہا، چلو کافی پی لیتے ہیں۔ کافی شاپ میں وہ خاموش بیٹھی رہی، کپ کے کنارے پر انگلیاں پھیرتی رہی، جیسے اپنے اندر کے خوف اور الجھن کو سمیٹ رہی ہو۔ آج یا کل سب جان ہی جائیں گے راحم، آخرکار اس نے کہا۔ راحم نے اس کی طرف دیکھا، نرم مگر پر اثر نگاہ سے۔ کیا جان جائیں گے؟ ہادیہ نے نظریں جھکا لی۔ میں کہاں کہاں سے گزری ہوں، میں نے کیا کچھ کیا ہے زندہ رہنے کے لیے؟ راحم نے آہستہ سے کہا، اور تم سمجھتی ہو کہ یہ سب سن کر میں بدل جاؤں گا؟ ہادیہ کی آواز بھر آ گئی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم مجھے وہی نظر سے دیکھو جس سے باقی دنیا دیکھتی ہے۔ راحم نے میز پر رکھا کپ ہٹا دیا اور اس کے قریب جھک کر بولا، میں تمہیں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو تم نے خود کمائی ہے، تمہاری محنت، تمہاری برداشت، تمہاری سچائی سے۔ یہ الفاظ ہادیہ کی دل کی دیواروں سے ٹکرا کر اندر اتر گئے، مگر خوف ابھی باقی تھا۔ اگلے چند دن ہادیہ کے لیے بہت بھاری تھے۔ آفس میں سب لوگ بدلتے بدلتے لگ رہے تھے۔ کچھ نظریں ترس بھری تھیں، کچھ تجسس سے بھرپور۔ وہ خاموش رہی، اپنا کام کرتی رہی، پورے دل کے ساتھ۔ ایک شام مینیجر نے اسے دوبارہ بلایا۔ اس بار کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ ہادیہ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنی پوزیشن پر برقرار رہو گی۔ وہ چونک گئی۔ تم نے کبھی کمپنی کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی اپنے کام میں کوتاہی کی۔ مینیجر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو مشکل میں بھی کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہادیہ کی آنکھیں نم ہو گئی مگر اس نے آنسو نہیں بہنے دیے۔ شکریہ سر۔ اسی رات ہادیہ نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے مینیجر سے اضافی کام کی درخواست کی، زیادہ ذمہ داری، زیادہ محنت، مگر ایک صاف راستہ۔ یہ آسان نہیں تھا مگر اس بار وہ بھاگ نہیں رہی تھی۔ راحم نے اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادیہ اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایک شام اس نے آہستہ کہا، میں تمہاری ماضی سے نہیں ڈرتا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل کس سمت جانا چاہتا ہے۔ ہادیہ نے پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ اب وہ سمت میری اپنی ہے۔ ہادیہ صبح جلدی اٹھ گئی۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں تھا۔ اس نے خود سے کہا، آج میں کچھ نیا کروں گی، کچھ ایسا جس کا ڈر ہمیشہ میرے پیچھے لگا رہا ہے۔ نہ کلب کی نوکری، نہ مالی پریشانی، نہ کسی کی نظروں کا خوف، صرف ایک قدم جو اسے خود پر اعتماد دلائے۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی، سادہ لباس مگر صاف ستھرا اور خود اعتمادی سے بھرا ہوا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے اس نے خود کو دیکھا۔ پہلی بار وہ خوف کے بجائے ہمت محسوس کر رہی تھی۔ آفس کا راستہ وہ عام دنوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر شخص ہلکا سا مصروف، ہر نظر بھری ہوئی تجسس اور احترام سے۔ ہادیہ نے سب کو مسکرا کر گزرنے کی کوشش کی اور اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے مگر کسی پر اثر نہیں ڈالتی۔ راحم نے اسے دور سے دیکھا۔ اس کی نگاہیں حیرت سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ ہادیہ وہی نہیں تھی جسے وہ چند ہفتے پہلے تک جانتا تھا۔ یہ نئی ہادیہ، مضبوط، خود مختار اور اپنی جگہ پکے قدموں پر کھڑی تھی۔ میٹنگ کے دوران ہادیہ نے پہلی بار خود سے پیشکش کی، نئے پروجیکٹ کے لیے۔ وہ راحم اور باقی ٹیم کے سامنے آئی، اپنے آئیڈیاز پیش کیے اور ہر سوال کا فوری اور واضح جواب دیا۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے سر ہلایا۔ راحم کے چہرے پر وہی فخر جھلک رہا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میٹنگ کے بعد راحم نے اس کے پاس آ کر کہا، تم واقعی اپنی سوچ سے سب کو حیران کر رہی ہو۔ ہادیہ نے نظر جھکا لی مگر اس بار شرمندگی نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ دوپہر کے بعد اس نے اپنے لیے چھوٹا سا پیکڈ لنچ بنایا، سادہ سا سینڈوچ اور پانی، لیکن اس دن وہ کھانے کے ساتھ ایک سکون محسوس کر رہی تھی جو اس نے برسوں میں محسوس نہیں کیا تھا۔ راحم نے دور سے اسے دیکھا اور سوچا، یہ لڑکی ہر حال میں اپنی جگہ مضبوط رکھ سکتی ہے۔ شام کو آفس کے بعد ہادیہ نے راحم کو سامنے پاتے ہی کہا، چلیں کچھ دیر باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ راحم نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قدم ہادیہ کے لیے چھوٹا نہیں تھا۔ یہ قدم اس کی طرف اعتماد کی پہلی نشانی تھی اور وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ پارک کے کنارے بیٹھے ہادیہ نے اپنے دن بھر کے تجربات بیان کرنا شروع کیے۔ ہر لفظ، ہر جملہ اس کے اندرونی عزم اور ہمت کو ظاہر کر رہا تھا۔ میں اب وہ نہیں ہوں جو اپنی مجبوریوں سے بھاگتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا مگر اب میں خوف سے نہیں جھکوں گی۔ اسی شام گھر واپس آ کر اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ وقت گزارا۔ سحر اور فائزہ اس کی کہانی سنتے ہوئے حیرت میں تھی۔ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی کہ ان کی بڑی بہن نہ صرف محنتی ہے بلکہ خود پر اعتماد بھی رکھتی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں بھی روشنی تھی۔ بیٹا، آج تم کچھ مختلف لگ رہی ہو، ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ امی، بس تھوڑا سا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے اپنے دن بھر کی کوششوں پر غور کیا۔ کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ وہ کب تھکتی ہے یا کب ڈرتی ہے، مگر آج اس نے خود کو اپنی کامیابی میں دیکھا۔ یہ پہلا دن تھا جب اس نے بغیر ڈرے اپنی زندگی کے فیصلے اپنے اختیار سے کیے۔ یہ دن اس کے لیے ایک نئے آغاز کا دن تھا۔ اگلے دن آفس میں سب نے ہادیہ کی مثبت توانائی محسوس کی۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنا شروع ہوئے، مگر اس بار ہادیہ نے اپنی جگہ کھوئی نہیں بلکہ ہر کسی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ پیش آئی۔ راحم نے اسے دیکھا اور سوچا، یہ لڑکی ہر چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ آفس کی صبح ہمیشہ کی طرح ہلکی دھند کے ساتھ آئی
مگر آج ماحول مختلف لگ رہا تھا. ہر کوئی معمول سے زیادہ متحرک تھا، لیکن ہادیہ کا دل ایک عجیب سکون میں تھا. وہ جانتی تھی کہ آج کا دن معمول کے دنوں جیسا نہیں ہوگا. کمپنی کے نئے پروجیکٹ کی میٹنگ کے لیے وہ وقت پر پہنچی. اس بار اس نے اپنی تمام نوٹس خود ترتیب دیے، ہر تفصیل پر غور کیا اور اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے تیار ہو گئی. راہم بھی آفس میں وقت سے پہنچ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی کے بجائے ایک نرم مسکراہٹ تھی جس میں فخر اور تھوڑی پریشانی دونوں جھلک رہی تھی. میٹنگ کا آغاز ہوا. ہادیہ نے پہلے قدم بڑھایا اور نئے کلائنٹ کے لیے اپنا پریزنٹیشن شروع کیا. اس کی آواز پر اعتماد تھی، الفاظ کے انتخاب میں مہارت اور اشاروں میں قدرتی فلو. کلائنٹ مسلسل نوٹس لے رہا تھا، مگر ہادیہ کی باتوں میں دلچسپی واضح تھی. راہم خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور ہر جملے میں اس کی محنت اور ذہانت کو محسوس کر رہا تھا. پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد کلائنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ واقعی متاثر کن ہے. تمہارے ساتھ کام کرنے کا انتظار ہے. ہادیہ نے سر ہلایا اور شکرانہ ادا کیا، مگر دل کی گہرائی میں یہ سوچ تھی کہ یہ سب کچھ محض شروعات ہے، ابھی اصل جنگ باقی ہے. دن ختم ہونے کے بعد ہادیہ نے آفس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا کہ راہم ابھی بھی باہر کھڑا ہے. وہ جانتی تھی کہ آج کچھ کہنا ہے، مگر دل پر قابو پانا آسان نہیں تھا. کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ راہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. ہادیہ نے اپنے دل کی سن لی. اب نہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو میں اب بھاگ نہیں رہی. راہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور لمحے بھر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی. گھر واپس جاتے ہوئے ہادیہ نے ماں کے لیے دوائیں لی. چھوٹی بہنیں کھیل رہی تھیں، مگر آج وہ سب کچھ مختلف لگ رہا تھا. ماں نے پوچھا، بیٹا آج تم خوش کیوں لگ رہی ہو؟ ہادیہ نے مسکرا کر کہا، امی، کبھی کبھی چھوٹے قدم بھی بڑی خوشی لے آتے ہیں. یہ جملہ ماں کے لیے ایک پہیلی کی طرح تھا، مگر اس میں محبت اور سکون واضح تھا. رات کو ہادیہ نے کمرے میں آ کر آرام کیا، مگر نیند آنکھوں سے دور تھی. اس نے اپنے دن بھر کے فیصلے یاد کیے اور ہر لمحہ جو اس نے خود پر اعتماد کے ساتھ جیا، اسے ایک نئی طاقت محسوس ہوئی. اسی دوران راہم نے فون کیا. کیا تم تھوڑی دیر باہر آ سکتی ہو؟ ہادیہ نے فوراً انکار نہیں کیا، بلکہ سر ہلا دیا. جی آتی ہوں. راہم نے آہستہ کہا، ہادیہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں. میں تمہارے ماضی سے نہیں ڈرتا، میں صرف تمہارے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. ہادیہ نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، ایک اعتماد جو پہلے کبھی نہیں تھا. میں بھی یہی چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ماضی کا خوف میری زندگی پر قابو پائے. راہم نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور پھر بولے، تو پھر قبول کرو میری محبت بغیر کسی شرط کے. ہادیہ نے پہلی بار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلایا. یہ سر ہلانا ایک مکمل اقرار تھا جو لفظوں کے بغیر سب کچھ کہہ گیا. اس کے بعد آنے والے دن آفس کا ماحول مزید ہلکا محسوس ہوا. ہادیہ کے چہرے پر سکون اور اعتماد واضح تھا. لوگ اس کی صلاحیتوں کی تعریف کر رہے تھے، مگر اب وہ پہلے کی طرح کسی کی نظر سے خوفزدہ نہیں تھی. راہم بھی ہر موقع پر اس کے قریب رہتا، مگر اس بار نہ طنز نہ ڈر، صرف ایک پرسکون معاونت. رات کے کھانے کے بعد ہادیہ نے اپنی بہنوں کے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کیا. چھوٹے چھوٹے کھیل، ہنسی اور خوشی اس کے دل کو ایک نیا سکون دے رہی تھی. ماں نے دیکھا اور کہا، بیٹا تم بدل گئی ہو، ماضی کی وہ لڑکی آج نہیں رہی. ہادیہ نے مسکرا کر کہا، امی آج میں نے پہلی بار اپنے دل کی سن لی ہے اور یہی سب کچھ بدل گیا ہے. اس رات ہادیہ اپنے دن بھر کی محنت اور جذبات کو یاد کرتی ہوئی اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی. چاندنی کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر سکون کی جھلک دے رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہوگی، مگر آج وہ پہلی بار بغیر خوف کے محبت، اعتماد اور خوشی کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہی تھی. یہ لمحہ اس کے لیے ایک نیا آغاز تھا،
जहां ना माजी का बोझ, ना खौफ और ना महरूमी उसके फैसले को रोक सकती थी। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हादिया के कमरे में फैल रही थी। आज का दिन सिर्फ मामूली दिन नहीं था, बल्कि एक नए बाब का आगाज था। छोटी बहनें पहले ही नीचे जाकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी और हादिया ने खुद को तैयार किया। उसका पहला मकसद ये था कि सबके लिए सुकून पैदा करे। छोटे छोटे मामलात, छोटे छोटे काम जो जिंदगी में सुकून लाते हैं। ऑफिस पहुंचकर उसने महसूस किया कि माहौल बिल्कुल बदल गया है। सब लोग ज्यादा खुश और दोस्ताना लग रहे थे। पिछले दिनों की सख्ती और तजस्सुस की जगह अब एहतराम और इत्मीनान ने ले ली थी। राहिम भी मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कुराहट थी, मगर इस बार एक खास मकसद के साथ। वो जानता था कि हादिया पहले जैसी नहीं रही, मगर ये जानकर और भी फख्र महसूस कर रहा था। मीटिंग में हादिया ने पहली बार अपनी टीम के सामने नए प्रोजेक्ट के ख्यालात पेश किए। हर जुमला वाज़ेह, हर बात मंतकी और हर तजवीज़ में खुद एतमादी झलक रही थी। लोग हैरान थे कि ये वही हादिया है जो कभी खामोश और धीमा अंदाज रखती थी। राहिम ने उसके पीछे खड़े होकर खामोशी से उसे सपोर्ट किया और हर सवाल के जवाब में उसकी मुआवनत की। तुम वाकई इन सबसे मुख्तलिफ हो हादिया, राहिम ने बाद में ऑफिस में कहा। तुम्हारी सोच और एतमाद दोनों काबिल तारीफ हैं। हादिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन ये मुस्कुराहट अब शर्म की नहीं, बल्कि सुकून और फख्र की अलामत थी। दोपहर के वक्त उसने खुद के लिए छोटा सा वक्फा लिया। पार्क के किनारे बैठी उसने अपने दिन भर के काम और अपने फैसलों का जायजा लिया। ये लम्हे जो पहले खौफ और दबाव में गुजरते थे, अब सुकून और खुशी के साथ गुजर रहे थे। वो जानती थी कि जिंदगी में आसानियां अभी आएंगी नहीं, मगर आज के दिन उसने पहला कदम उठा लिया था अपने फैसलों और अपनी खुशियों के लिए। उस दिन के बाद हादिया ने घर के हालात को बेहतर बनाने की ठानी। छोटी बहनों की तालीम के लिए नए आइडियाज़ लाए, माँ के लिए वक्त निकाला और घर के मामलात में अपनी शमूलियत बढ़ाई। रात को हादिया ने राहिम के साथ एक छोटा सा डिनर प्लान किया। किसी रोमानवी मकाम या महंगे रेस्टोरेंट का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा कैफी कॉफ़ी शॉप जहां वो दोनों खामोशी से बात कर सकते थे। राहिम ने कहा, आज तुमने जो कदम उठाया वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हादिया ने आंखों में रोशनी के साथ कहा, हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। अब मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे में खुशियों की कदर जानना चाहती हूँ। कॉफ़ी शॉप में वो दोनों खामोशी से बैठे थे, हल्की हल्की बातें करते, मगर दिल में एक गहरी समझ और एतमाद के साथ। राहिम ने आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हादिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ये लम्हा उसके लिए अहम था, क्योंकि पहली बार वो किसी पर एतमाद के साथ खड़ी थी, और ये एतमाद खौफ में नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम में था। घर पहुंचकर उसने छोटी बहनों को कहानी सुनाई। सहर और फायजा पहली बार महसूस कर रही थी कि उनकी बड़ी बहन सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि खुशियों और एतमाद के साथ जिंदगी गुजार सकती है। माँ ने आंखें नम करके कहा, बेटा, आज तुमने हमें यह सिखाया कि मुश्किलात के बावजूद जिंदगी में खुशियां तलाश की जा सकती हैं। हादिया ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने खुद पर यकीन किया और अब मैं अपने रास्ते पर खुशी के साथ चलना चाहती हूँ। हादिया के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह जल्दी हुई, मगर आज उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। पिछले दिनों की कामयाबियां और खुशियां अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी, मगर अंदर कहीं एक सवाल उभरा, क्या यह सब वाकई इतना आसान हो सकता है? ऑफिस में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि माहौल पहले से ज्यादा मसरूफ है। हर कोई नए प्रोजेक्ट के हवाले से मसरूफ था और नए क्लाइंट्स की कॉल्स, ईमेल्स और रिपोर्ट्स इसकी तवज्जो की तलब कर रही थी। राहिम ने सुबह की मुलाकात के दौरान हादिया को एक नरम मगर पुरएतमाद नजर से देखा। तुम वाकई बदल गई हो हादिया, उसने कहा, मगर यह बदलाव सिर्फ खुशियों की वजह से नहीं था, बल्कि तुम्हारे अज़्म और मेहनत का नतीजा भी है। हादिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर एक छोटी सी फिक्र थी।
وہ جانتی تھی کہ خوشی اور کامیابی کے پیچھے اب بھی مشکلات کے سائے موجود ہیں۔ میٹنگ کے دوران اس نے پہلی بار اپنے سینئرز کے سامنے ایک مشکل کلائنٹ کے لیے اپنی حکمت عملی پیش کی۔ ہر قدم میں وہ محتاط تھی، لیکن اس کی آواز پر اعتماد انداز تھا اور اس کے دل میں یقین بھی تھا۔ کلائنٹ نے اس کی باتوں پر غور کیا، مگر سوالات کی ایک لہر آ گئی۔ ہادیہ نے ہر سوال کا جواب صاف اور منطقی انداز میں دیا، اور ہر جواب کے ساتھ اس کی محنت اور قابلیت واضح ہو گئی۔ راہم خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ ہادیہ واقعی ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ دن کے اختتام پر ہادیہ کو دفتر سے واپس آنا پڑا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے بارش کی ہلکی بوندیں دیکھی جو زمین کو چھو کر رخصت ہو رہی تھی۔ راہم نے کہا، تم جانتی ہو ہادیہ، کچھ دن آسان نہیں رہتے، مگر وہی لوگ مضبوط بنتے ہیں جو ہر بار اٹھ کر چلنا جانتے ہوں۔ ہادیہ نے نظریں جھکائیں اور دل میں کہا، میں اٹھنا جانتی ہوں، میں کبھی خوف کے آگے جھکنے والی نہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کو پڑھائی میں مدد دی اور چھوٹے چھوٹے لمحے گزارے جو زندگی کی سچائی اور خوشیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ سحر اور فائزہ آج پہلی بار واقعی محسوس کر رہی تھی کہ ان کی بڑی بہن نہ صرف محنتی ہے بلکہ اپنے فیصلوں اور خوابوں کے لیے لڑنا جانتی ہے۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم نے ہمیں دکھا دیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، حوصلہ اور محنت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ ہادیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، امی یہ سب کچھ محض شروعات ہے، اب میں ہر لمحے میں مضبوطی اور خوشی تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ رات کے وقت راہم نے ہادیہ کو فون کیا اور کہا، کیا تم کچھ دیر باہر آ کر بات کر سکتی ہو؟ ہادیہ نے فوراً بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، جی آتی ہوں۔ پہاڑی راستے پر بیٹھے، ہوا میں بارش کی تازگی تھی اور دونوں کے درمیان ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راہم نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ زندگی آسان نہیں، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہادیہ نے پہلی بار بغیر خوف کے سر ہلایا۔ یہ سر ہلانا اس کے لیے ایک مکمل اقرار تھا جو الفاظ کے بغیر سب کچھ کہہ گیا۔ اگلے دن آفس میں ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار لگ رہا تھا۔ ہادیہ کے چہرے پر سکون اور اعتماد واضح تھا اور لوگ اس کی صلاحیتوں کی تعریف کرنے لگے۔ راہم بھی ہر موقع پر اس کے قریب رہتا، مگر اس بار نہ طنز تھا نہ ڈر، صرف ایک سکون اور پرخلوص معاونت۔ چند دنوں بعد ہادیہ نے گھر کے حالات میں بھی بہتری کی۔ چھوٹی بہنوں کے لیے نئی پڑھائی کی منصوبہ بندی کی، ماں کے لیے وقت نکالا اور گھر کے معاملات میں اپنی شرکت بڑھائی۔ یہ سب کچھ کرنے میں اس کا دل خوش تھا۔ پہلی بار وہ محسوس کر رہی تھی کہ زندگی صرف مشکلات کی جنگ نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی بھرپور ہو سکتی ہے۔ رات کو اس نے اپنی کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک نیا آغاز تھا، جہاں نہ خوف، نہ ماضی، نہ محرومی اس کے فیصلوں اور خوشیوں کو روک سکتی تھی۔ صبح کی روشنی نرم اور پرسکون تھی، جیسے زندگی کی ہر رکاوٹ اور مشکل آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئی ہو۔ ہادیہ نے آنکھیں کھولیں تو دل میں سکون تھا۔ آج وہ دن تھا جب نہ صرف زندگی کے اہم فیصلے مکمل ہو گئے تھے بلکہ محبت، اعتماد اور خوشی اس کی زندگی میں ایک ساتھ آ چکے تھے۔ چھوٹی بہنیں پہلے ہی کھیل رہی تھیں، ماں کی ہلکی سی مسکراہٹ اور گھر کی پرسکون فضا ہادیہ کو اپنی محنت اور قربانی کا صلہ محسوس کرا رہی تھی۔ آفس میں اس کا استقبال ایک نئے انداز میں ہوا۔ لوگ پہلے سے زیادہ دوستانہ تھے اور ہر نظر میں احترام اور محبت کی جھلک تھی۔ راہم نے آفس میں اس کے پاس آ کر کہا، تم واقعی سب کچھ بدل گئی ہو۔ تم نے نہ صرف اپنی محنت اور قابلیت سے سب کو متاثر کیا مگر دل سے بھی ہر کسی کے دل جیت لیے۔ ہادیہ نے ہلکی مسکراہٹ دی، مگر دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ مسکراہٹ شرمندگی کی نہیں بلکہ سکون، اعتماد اور کامیابی کی علامت تھی۔ دن کے دوران اس نے اپنے نئے پروجیکٹ پر کام کیا، چھوٹی بہنوں کے لیے تعلیمی منصوبے ترتیب دیے اور گھر کے معاملات میں بھی مکمل شرکت کی۔ یہ سب کچھ کرنے میں اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ پہلی بار وہ محسوس کر رہی تھی کہ زندگی صرف مشکلات کی جنگ نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ شام کو ہادیہ اور راہم ایک چھوٹے سے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہوا میں خوشبو تھی،
پتے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے اور دونوں کے درمیان ایک پرسکون خاموشی تھی جو لفظوں کی ضرورت نہیں رکھتی تھی۔ راہم نے آہستہ کہا، ہادیہ تم جانتی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم اکیلا محسوس کرو گی۔ ہادیہ نے سر ہلایا اور بغیر ہچکچاہٹ کے بولی، اب میں بھی یہی چاہتی ہوں، زندگی میں ہر خوشی ہر لمحہ ہم دونوں کے ساتھ ہو۔ راہم نے اس کے ہاتھ تھامے اور دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی جو سب کچھ کہہ گئی۔ گھر واپس آ کر اس نے چھوٹی بہنوں کے ساتھ کھیل کھیلنے کا وقت نکالا۔ سحر اور فائزہ پہلی بار محسوس کر رہی تھیں کہ ان کی بڑی بہن صرف محنتی نہیں بلکہ خوشیوں، محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ ماں نے دیکھا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا تم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حوصلہ، محنت اور محبت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ ہادیہ نے آہستہ کہا، امی یہ سب کچھ ممکن ہوا کیونکہ میں نے خود پر یقین کیا، اور اب ہم سب کے لیے زندگی خوشیوں سے بھرپور ہے۔ رات کے وقت وہ چھت پر کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسی رات راہم نے ہادیہ کو قریب بٹھایا اور کہا، ہم نے جو سفر ساتھ طے کیا وہ صرف شروعات تھی، اب زندگی کے ہر لمحے کو خوشیوں اور محبت سے بھر دیں گے۔ ہادیہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور دل میں کہا، یہ سفر ختم ہوا مگر خوشیوں کا آغاز ابھی ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔